بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان حافظ سیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں متکلم میڈیا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، مرکزی رہنما عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو متکلم میڈیا ٹیم کی طرف سے سیلاں والی ضلع سرگودہ میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آج ایک بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے۔ ہم حضرت کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہیں۔ حضرت سے ہم نے مختصر سا وقت لیا۔ سب سے پہلا سوال تو حضرت آپ سے یہ ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس ملک کے اندر ایک مسلمان اکثریت کے اندر رہتے ہیں۔ اکثریت کے اندر ہونے کے باوجود ہمیں اپنے عقائد و نظریات اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے لیے بہت سی محنت، جد و جہد اور کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اور بڑی بڑی ختم نبوت کانفرنسیں کروا کر اپنے ناظرین و سامعین کو اور دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، حالانکہ عقیدہ ختم نبوت ایک آئین کا حصہ بھی بن چکا ہے، تو یہ اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ کانفرنسز اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی سرکاری سطح پر رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے اور ہم اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہیں، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی کانفرنسز کرنا صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، تو ہم اپنے دوستوں کو اپنے عقیدے کی یاد دلاتے ہیں، اور نوجوان نسل جو ہماری نیو جنریشن ہے، ہم اس کو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت سمجھا کر دلائل، فضائل، مسائل سے آراستہ کر کے میدان میں اتارتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آج کل میڈیا وار ہے اور میڈیائی دور ہے، دجالی فتنے اپنے عروج پر ہیں۔ ایک لڑکا اگر یہاں آپ کی سیلاں والی ضلع سرگودہ میں بیٹھ کے کسی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ سے اگر آن لائن ہوتا ہے تو پوری دنیا میں رابطے میں ہے، چاہے اگلا مرزائی ہے، قادیانی ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، کچھ بھی ہے، تو سامنے والے کو تو اپنا عقیدہ اور نظریہ پتہ ہے۔ تو ہماری اس کانفرنسز کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اپنے عقائد سمجھ آ جائیں، اگر وہ مذہبی عنوان پر بات کرنا چاہیں تو یہ ان کو جواب دے سکیں۔ حضرت آپ سے میرا دوسرا سوال یہی نوجوانوں کے حوالے سے تھا، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دیا۔ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علماء سے بھی سنا ہے کہ سیاست بھی مذہب اور دین کا حصہ ہے، لیکن ہمیں اکثر بیشتر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہمارا جو عالم ہے، جو مولوی ہے، وہ منبر و محراب کا جو وارث ہے، وہ اس سیاست کی بات کرنے سے یا سیاست کے میدان میں آنے سے بھاگتا کیوں ہے؟ اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں۔ یا تو وہ عالم دین کے مفادات کسی غیر سے وابستہ ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرا ہوا ہے اور وہ یہ آگے بتاتا نہیں ہے، اور یا وہ پھر کسی غیر کے اعلی کار کا ایجنٹ بنا ہوا ہے اسی لیے نہیں بتاتا۔ ورنہ قرآن کریم سیاست اسلامیہ کو بیان کرتا ہے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، سورت نمبر 12 سورت یوسف میں سیاست اسلامیہ کے لیے آیات موجود ہیں۔ اسی طرح یا داؤد انا جعلنا، یہ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق آیات سیاست موجود ہیں۔ اسی طرح وسلیمان الریح غدوها شہر ورواها شہر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت و سلطنت کی بات موجود ہے۔ احادیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء اور باب ذکر بنی اسرائیل کے تحت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کرام بنی اسرائیل کے آتے، وہ انبیاء بھی ہوتے اور اسلامی سیاستدان بھی ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں انبیاء کا ترتیب کے اعتبار سے آخری نبی ہوں اور آخری اسلامی انبیاء میں سیاستدان ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے گویا پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس جیسے نبوت ختم ہے تو کیا سیاست اسلامیہ بھی ختم ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ، میرے بعد سیاست کے وارث میرے علماء ہوں گے، اور ایک نہیں کئی ہوں گے۔ تو عالم جیسے
نبوت کا وارث خطبہ دینے میں ہے، بیان کرنے میں ہے، مسئلہ بتانے میں ہے، تزکیہ نفس کرنے میں ہے، مدرسے میں ہے، قرآن پڑھانے میں ہے، تبلیغ میں ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، تعلیم میں ہے، تجوید میں ہے، ویسے نبی کا وارث سیاست اسلامیہ میں ہے۔ تو عالم دین ممبر پہ بیٹھ کے اسلامی سیاست کی بات کرے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو، تو یہ دو بندے کہتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جو اسلامی سیاست سے ناواقف ہے، یا وہ کہتے ہیں جو غیر کا اعلی کار ہے اور وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ بھائی ریل پٹڑی پر چلتی ہے، گاڑی موٹر پر چلتی ہے، کشتی پانی پہ چلتی ہے، اسی طرح اسلامی سیاست بھی ممبر پہ چلتی ہے۔ آپ ہمیں ممبر اور مسجد میں سیاست اسلامیہ سے روک نہیں سکتے۔ اور اس ٹائم ملک پاکستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی قوت جمعیت علماء اسلام ہے۔ اب ختم نبوت کی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کے لیجسلیٹو اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام اور حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تمام امت کے تمام طبقات کو اکٹھا کر کے ختم نبوت کا قانون بنوایا۔ تو آج بھی جمعیت علماء اسلام اس میدان عمل میں ہے۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اس کو لیڈ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب علماء ان کے ساتھ ہیں۔ رہی آپ کی یہ بات کہ مولوی ڈرتا ہے، تو جہاں ڈرنے والے ہیں وہاں ڈٹنے والے بھی ہیں۔ میں آپ کے قاری غلام مرتضیٰ صاحب کی خانقاہ حنفیہ میں آیا ہوں، یہ صلہ والی میں 2 جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ایک جمعیت علماء اسلام کا پرچم لگا ہوا ہے اور ایک ملک پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے۔ تو جہاں ڈرنے والے ہیں وہاں ڈٹنے والے بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب اسلام کے ان جانشینوں کو رب کریم فتح یاب فرمائے گا۔ فخر سادات حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا ہم متکلم میڈیا ٹیم کی طرف سے دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ سیف خان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے متکلم میڈیا۔